اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مدثر آیت 38 to 47 کی روحانی نقطہ نظر سے تفسیر کریں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس اپنے ہی کیے کا قیدی ہے۔ راہ سلوک میں اسے قید اعمال کہتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کا قیدی۔ نفس جس عمل کو اختیار کرتا ہے وہی عمل اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہی کیفیت آگے چل کر بندے کو یا تو نور کی طرف لے جاتی ہے یا ظلمت کی طرف۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اپنے روزمرہ معاملات زندگی کو، آپ نے کانشیسلی پرفارم کرنا ہے، اپنی زندگی کو آٹو پائلٹ پہ نہیں چلنے دینا، بلکہ خود کو گورن کرنا ہے، خود کو ڈسپلن کرنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے اعمال کو، رویوں کو اس طرح سے ہم اپنے اکاؤنٹ میں نیگیٹیوٹی کو نہیں بھرتے۔ ادروائز اگر ہم منفی سوچوں میں، برائی میں، بدعمالی میں گرے ہوئے ہوں گے تو ہم ظلمت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جبکہ جب ہم مسلسل اللہ پاک سے جڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کنیکشن اسٹیبلش رکھتے ہیں، سارا دن قائم رہتے ہیں اس کنیکشن میں، اس نورانی کنیکشن میں، اور اسی کنیکشن میں آپ اچھے اعمال کرتے ہیں پرخلوص نیت کے ساتھ، تو آپ نور کی طرف جاتے ہیں۔ روحانیت میں اصل قید نفس کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کا نفس کتنا بے چین ہے، جلد باز ہے، غصیلا ہے، حسد خور ہے، جو باتیں اکثر اوقات میں بیان کرتا ہوں۔ نفس کی کیفیت غفلت میں ہے، حسد میں ہے، لالچ میں ہے، تکبر میں ہے، تو وہ ان صفات کا قیدی بن جاتا ہے، یعنی نفس کا قیدی، ظلمت کا قیدی۔ آیت 39 میں ہے الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائنے ہاتھ والے ہیں۔ وہ سالکین حق ہیں جن کے دل میں نور کا غلبہ ہے، ان کا ظاہر و باطن اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نفس کے قیدی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل نور بن جاتے ہیں۔ فی جنت یتساءلون عن المجرمین، اب اس میں مجرمین مکالمے کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جبکہ جو جنت میں قائم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی باز پرس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سی چیز ہے جو یہاں لے کر آئی، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، کیوں بھٹکے ہوئے ہو۔ اپنے ارد گرد غور کریں، ذرا غور کریں کہ آپ میں سے کوئی شخص بڑی خوبصورت نورانی کیفیت میں زندگی جی رہا ہے، تو کیا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سوال نہیں کرتا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، نہ بولا کرو۔
ہم ارد گرد لوگوں سے پوچھتے ہیں نا. اب اگر ہم اس بات کو اس انداز سے سمجھیں کہ جنت اور جہنم یہیں پہ موجود ایک فریکوینسی کا نام ہے کہ جو نفوس مطمئن جی رہے ہیں زندگی، جو نورانی دلوں والے لوگ ہیں وہ جنت میں ہیں، اور یہیں پر جن کے دل نور سے خالی ہیں وہ جہنم میں رہ رہے ہیں. ہم اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی رشتہ داروں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، مکالمے ہوتے ہیں کہ تم ایسی کیفیت میں کیسے رہتے ہو، تم تو اللہ والے ہو چکے ہو. تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اگر ہم آنے والی زندگی کی جنتوں کے بارے میں بات کریں تو ادھر جنتی اور جہنمی ایک ساتھ تو نہیں رہتے ہوں گے. تو جب ایک ساتھ نہیں رہتے تو مکالمے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنت میں تو صرف جنتی لوگ رہ سکتے ہیں. تو اس پیرائے میں اگر سمجھی جائے بات کہ یہ بات یہاں اس ڈائمینشن میں ہو رہی ہے، اسی ڈائمینشن میں جو لوگ جنت والی زندگی جی رہے ہیں، نورانی زندگی جی رہے ہیں، ان سے سوالات ہوتے ہیں. جنت صرف آخرت کی جگہ نہیں ہے. سالک کے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، حضوری ہو، نور ہو، یہ سب جنتی کیفیات ہیں. اور اگر ایک اور پیرائے میں سمجھا جائے تو انسان خود سے بھی سوال کرتا ہے کہ آج جو میں اس کیفیت میں ہوں پہلے کیا تھا. وہ غور و فکر کرتا ہے اپنے اوپر. ماں سلالکم فی سکر، ماں سلککم فی سکر. سکر کا معنی جلتی ہوئی کیفیت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جلتی ہوئی کیفیت بھی ہے. بے چینی کیا ہے، بے نوری کیا ہے، اضطراب کیا ہے، تاریکی کیا ہے، خواہشات کا غلبہ کیا ہے. 43 میں ہے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہاں نماز محض ظاہری نماز نہیں ہے، قلبی حضوری کی نماز ہے. سالک کے باطن میں بات آتی ہے. جب سالک گرو کر جاتا ہے تو اس کے باطن سے آواز آتی ہے. یا اس انداز سے سمجھے کہ ایک جنتی ایک جہنمی سے مکالمہ کر رہا ہو تو یہ کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اب یہاں پہ غفلت کس چیز سے ہے؟ حضوری قلب سے. حضوری قلب کیا ہوتا ہے؟ کنیکٹیوٹی، کنیکشن، ہر وقت گاڈ کانشیسنس میں جینا، ہر وقت اس انداز میں جینا کہ اگر میں برائی کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اور اگر میں بھلائی کروں گا تو میرا رب مجھ سے خوش ہوگا. یہ ہے دائمی نماز، غفلت میں نہیں پڑھنا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. مسکین صرف بھوکا انسان نہیں ہوتا، مسکین وہ شخص بھی ہوتا ہے جس کے دل خالی ہوں.
جس کے دل محبت سے خالی ہے، ذکر سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے۔ اور دلوں کی غذا کیا ہے؟ اور مسکین کی غذا کیا ہے؟ جو روحانی طور پہ مسکین ہے اس کی کیا غذا ہے؟ ذکر، قرب، عبادت۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، یعنی وہ لوگ جو باطل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ، یعنی نفس کچھ صحبتوں کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ وہ صحبتیں کبھی کبھی تو انسان ہوتے ہیں جن سے آپ اڈھیر کرتے ہیں برائیاں، اور کبھی کبھی آپ کے خیالات ہوتے ہیں، آپ برے خیالات کی صحبتوں میں، بری خواہشات کی صحبتوں میں، کبھی موبائل پر سکرولنگ کرتے ہوئے۔ تو یہ اطراف ہے، یہ اطراف ہے ان مسکین دلوں کا، ان خالی دلوں کا، کہ میں نے اپنے قلب کو غفلت والے خیالات کی محفل میں پھینکے رکھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو جھٹلانا صرف کوئی نظریاتی بات نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان رب کی پکڑ کو بھول جاتا ہے، حساب کتاب کو بھول جاتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یقین کا مطلب موت بھی ہے، حق کا ظہور بھی ہے۔ جب انسان موت کا یقین کرتا ہے تو نفس کے بھٹکنے سے بچتا ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے، موت بھی دو طرح کی موت، ایک وہ موت جو انسان کی طبی موت ہے، طبعی موت، جب انسان نے مرنا ہی مرنا ہے، تو یہ خیال بھی انسان کے نفس کو جھنجھوڑتا ہے کہ راہ راست کی طرف آ جاؤ۔ اور دوسرا یقین یہ ہوتا ہے جب انسان اسے سوال کرتا ہے کہ کہاں کھوئے ہو، where you are now, why you are so desperate about things، کس بات کی جلدی ہے، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، لوٹو اپنے رب کی طرف، سوچو میں کیوں ہوں یہاں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ پھر جب انسان کو اپنی ان چیزوں کا جواب ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، جواب ملنا شروع ہوتا ہے، تو پھر معرفت کا یقین کر لینا چاہیے کہ روح کی آنکھ کھلنی ہی ہے، دل میں نور کا غلبہ لے کر آنا ہے۔ اور جب یہ دل میں یقین اتر آتا ہے تو پھر اس سالک کی نئی روحانی پیدائش ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنت یا جہنم سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دل کی نماز کیا ہے؟ نور، کنیکٹیوٹی۔ دل کی بھوک کیا ہے؟ ذکر۔ دل کی محفل کیا ہے؟ صالح خیالات۔ دل کا ایمان کیا ہے؟ آخرت کی یاد۔ اور دل کا یقین کیا ہے؟ عرفان روح، عرفان ذات۔ اور جو دل یہ قبول کر لے وہ اصحاب الیمین کے درجے پر فائد ہو جاتا ہے، اور دوسرے غفلت میں، بائیں ہاتھ والے سکر میں، اندرونی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔